یہاں حصہ ایسے بٹا کہ اسے تو پنیر نہ ملا اور کسی حد تک پنیر بھارت کے حصے میں چلا گیا۔ پاکستان کے دو کامیاب سیاسی لیڈر آپس میں لڑتے رہ گئے اور عالمی نقشے پر ایک نیا ملک بنگلہ دیش وجود میں آ گیا، اور ایک پرانا ملک پاکستان اپنے ایک صوبے مغربی پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیتے ہوئے جغرافیے اور آبادی کے لحاظ سے آدھا رہ گیا۔ اب جناب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور شیخ مجیب الرحمن بنگلہ دیش کے وزیر اعظم۔ 90,000 فوجی بھارت کی قید میں۔ مغربی پاکستان کی عوام کا مورال گر چکا تھا۔ بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی بڑی اگریسو تھی۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں فتح اور مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش نامی اپنی اتحادی حکومت بنوا لینے میں کامیابی پر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ 18 مئی 1974 کو اس نے مسکراتا بدھا کے نام سے بھارت کے پہلے ایٹم بم کا ٹیسٹ انڈین آرمی پوکھران ٹیسٹ رینج میں کر دیا۔ گویا کہ بھارت اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی بن کر سامنے آ گیا، جبکہ پاکستان 1971 کی جنگ اور 1966 تا 1971 کی اندرونی سیاسی کشمکش کے نتیجے میں ایک کمزور ملک کے طور پر پہچانا جا رہا تھا۔ اس کی داد دینا پڑے گا کہ اس ماحول میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی اور پاکستان کو نہ صرف کرائسس سے نکالا بلکہ 90,000 قیدیوں کو بھارت کے قبضے سے باعزت رہائی دلائی۔ عالمی طور پر تمام مسلمان ممالک کے لیڈروں کو لاہور کانفرنس میں اکٹھا کیا اور ایک اسلامی اتحاد بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ سوویت یونین اور چین سے اپنے تعلقات کو بتدریج بڑھایا۔ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر کو وطن واپس لایا اور پاکستان کے پہلے ایٹمی اسلحے بنانے کا کام شروع کر دیا۔ انجینئرنگ اور لاجسٹک کے کئی نئے ادارے بنائے، سٹیل ملز کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ ایوب خان کے دور میں جو معاشی بنیادیں مارکیٹ اکانومی کی بنیاد پر رکھی گئیں ان کو قومیانے کے نام پر نقصان تو پہنچا، تاہم حکومت کی سرپرستی میں کئی ایسے نئے ادارے بنائے گئے جو ملکی ترقی کے لیے ناگزیر تھے۔ بھٹو نے پاکستان کو ایک نیا مستقل آئین دیا۔ بھٹو کی دن رات محنت اور جانفشانی سے پاکستان ایک دفعہ پھر دنیا میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ امریکہ، بھارت نے برطانیہ اور سوویت یونین کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ تب ملک امریکہ برطانیہ کے زیر اثر ذوالفقار علی بھٹو سے چھین لیا گیا، انہیں قید میں ڈال دیا گیا اور ان کے اپنے سلیکٹڈ جرنیل ضیاء الحق کے مارشل لا کے زیر اثر ملک ایک تاریخی جنگ میں الجھ گیا۔ مغرب کی سازشوں کے طفیل سوویت یونین کابل میں الجھ گیا اور یوں پاکستان افغان سوویت جنگ میں اپنے وسائل اور افرادی طاقت مذہب کے نام پر ضائع کرنے لگا۔ ہم سب نوجوان خوشگپیوں میں مصروف، سٹیل ملز کی کامیابی کے لیے اور ایک نئے مستقبل کے خواب کے لیے IL-62 سوویت ایروفلوٹ کے لمبوترے جہاز میں سوار ماسکو کی طرف رواں تھے۔ تب ہم میں سے کسی کو بھی یہ شک نہ تھا کہ سٹیل ملز کی بنیاد رکھنے والے سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کو اللہ اور رسول کا نام لینے والا ضیاء الحق نرم اور میٹھی زبان میں مسکراہٹ لیے اپنے مستقبل کے ظالمانہ اقدامات کی منصوبہ بندی چھپائے رکھنے والا، جی ہاں، سیاستدان بھٹو کو اس کا پسندیدہ جرنیل پھانسی پر چڑھا دے گا۔ جہاز میں کچھ لوگ گپے لگا رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس نے ایروفلوٹ کی طرف سے مسافروں کو، جو کہ سارے سٹیل ملز کے نوجوان ہی تھے، اپنی طرف سے وائن پیش کی، جو کہ اکثر دوستوں نے ٹھکرا دی، سوائے چند ایک کے جو کہ اس سے پہلے مغرب میں تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ کچھ لوگ سو گئے۔ میرا یہ زندگی کا پہلا ہوائی سفر تھا۔ میری عمر 23 سال تھی۔ میں اس سفر سے واقعی خوش تھا اور تب میں اپنے ماضی میں کھو گیا، ماضی جو کہ حسین تھا، ماضی جو کہ میرا پرانا خواب پورا کرتے ہوئے مجھے یہاں لے آیا تھا کہ میں سوویت یونین کو دیکھ سکوں۔ جی ہاں، یہ میرا بہت پرانا خواب تھا کہ میں پیکنگ اور ماسکو کی سرخ زیارت کر سکوں، اور میرا یہ خواب کسی حد تک جلد ہی پورا ہونے جا رہا تھا، یعنی میں ماسکو پہنچنے والا تھا۔